ٹھیک ہے, چلتے ہیں اپنے دوسرے گیسٹ کی جانب. سیدہ مریم نقوی نے ہمیں جوائن کیا ہے, جو کہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, ٹرینر بھی ہیں. ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بھی یہی سوال کروں گی کہ کتابوں سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں, لیکن ہم نے ترقی بھی کرنی ہے, پیسہ بھی کمانا ہے, کتابوں میں ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, پڑھائی میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے, تو ہم کس طرف جا رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں, اور گمراہی کی طرف اس طرح کے کتاب, دوستی اور اس کی اہمیت. جب تک آپ کتاب کھولیں گے نہیں, آپ پڑھیں گے نہیں, آپ کچھ سیکھ نہیں سکتے. آخر اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں کہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک تصویر 1000 الفاظ سے بہتر ہے, تو جب وہ پکچرائز کر کے دکھایا جاتا ہے تو بچے زیادہ جلدی سیکھتے ہیں. پھر اگر کتاب نہیں بھی پڑھتے تو کوئی پھر بھی کچھ میٹر کرتا ہے؟ کافی حد تک نہیں میٹر کرتا. جب کتابوں میں لکھی ہوئی چیزیں آپ کہانی کی شکل میں یا کسی ویڈیو کی شکل میں بچوں کو دکھاتے ہیں, ویژولائز کراتے ہیں, تو بچوں کی نہ صرف کریٹیوٹی انہانس ہوتی ہے, ان کی لسننگ سکلز انہانس ہوتی ہیں, ان کی لرننگ سکلز انہانس ہوتی ہیں, اسپیکنگ سکلز انہانس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ اگر بک سے دوری ہے, کتابیں نہیں پڑھ رہے لیکن سوشل میڈیا سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو بھی چلے گا؟ نہیں 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 نہیں, میرا آپ پوائنٹ آف ویو نہیں سمجھیے روج. کتابوں میں جیسے ہم لوگوں نے کوئی عنوان پڑھانا ہے, کوئی ٹاپک پڑھانا ہے, اس ٹاپک کو ہم بچے کو ویژولائز کرا دیتے ہیں پازیٹیولی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بکس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ the topics that are given in the books. اگر وہ آپ ویژولائز کرا دیتے ہو بچے کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے, تو بچہ سیکھے گا, اس کی لسننگ سکلز انہانس ہوں گی. ریدر دین اٹ کہ بچہ اسکرول کرے, ڈفرینٹ تھنگس دیکھے, دیٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ, دیٹ از ناٹ اے پازیٹیو تھنگ. ایک ایسا بچہ جو کہ کتابیں شوق سے پڑھتا ہے, کسی بھی طرح کی ہوں, اسے شوق ہے پڑھنے کا, اور ایک ایسا بچہ جو بالکل کتابوں سے دور ہے, صرف فون یوز کرتا ہے, پرسنالٹی میں میجر جو ڈفرینس ہے وہ کیا آتا ہے؟ میجر جو ڈفرینس ہے کانفیڈنس کا آتا ہے. کتاب پڑھنے والا بچہ بھی سیکھتا ہے, لیکن جہاں میں دیکھتی ہوں کہ سوشل میڈیا کے, ڈیجیٹل میڈیا کے نقصانات ہیں, فوائد بھی بہت زیادہ ہیں. اس نے پوری دنیا کو موبائل فون میں سمیٹ کے رکھ دیا ہے. جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے جو سامنے والا بندہ ہے اس کو صرف ہم امیجن کر سکتے ہیں, ہم دیکھ نہیں سکتے. لیکن اسی کتاب کو اگر ہم ویژولائز کرتے ہیں تو ہمیں رویے, چہرے, تاثرات, ہر چیز واضح ہو جاتی ہے, تو ہم زیادہ اچھا سیکھ سکتے ہیں. اچھا, بات کرتے ہیں سمر ویکیشنز کی. جیسے کہ سمر کیمپس ہیں, ان کا آغاز ہو چکا ہے, تو سمر کیمپ میں صرف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا بچوں کو کچھ کریٹیوٹی بھی سکھائی جاتی ہے؟ ڈیفینیٹلی سمر کیمپ کی جو پرمیشن ملی ہے, دیٹ از اے ویری گڈ تھنگ. میں کل ہی اپنے 2 اسٹوڈنٹ محمد اور حسن سے کہہ رہی تھی کہ جب ہم اسکول جاتے ہیں تو ہم رولز اینڈ ریگولیشن میں رہتے ہیں, ہم گرو کرتے ہیں مینٹلی بھی, فزیکلی بھی, ایٹیکیٹس, مینرز آتے ہیں. وی ہیو ٹو گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ, ہم جلدی اٹھتے بھی ہیں, ہم اسکول جاتے بھی ہیں, ڈسپلن کے ساتھ جاتے ہیں, ڈسپلن کے ساتھ اٹھتے ہیں. تو سمر کیمپ میں کریٹیوٹی کے ساتھ ساتھ اسٹڈی بھی کروائی جاتی ہے, لائک انگلش, اردو, میتھس کا ورک کروایا جاتا ہے, اس میں کمپریہنشن پیسیجز کروا دیے جاتے ہیں, اس میں آپ کچھ ٹاپک سے ریلیٹڈ ویژولائز بچوں کو کروا دیتے ہیں. تو سمر کیمپ ایک پازیٹیو تھنگ ہے, بچوں کو ضرور جو ہے وہ سمر کیمپ اٹینڈ کرنے چاہیے. تو جو بچے پڑھائی سے دور ہوتے جا رہے ہیں, صرف کھیل کود میں ہی ہیں, پھر چھٹیاں اتنی ہو جاتی ہیں. اب تو ہمارے زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے تو دعائیں کرتے تھے کہ کسی طرح ایک چھٹی مل جائے, لیکن اب آئے دن اتنی چھٹیاں, پھر جو گرمیوں کی چھٹیاں وہ اتنی زیادہ ہیں, تو بچہ پڑھے گا کب؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھٹیاں کی کیوں جا رہی ہیں اور کر کون رہا ہے, اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ میری نئی نسل, میری آنے والی جنریشن تباہ ہو رہی ہے. بچے روز رات کو یہ سوچ کے سوتے ہیں کہ کاش صبح اسکول نہ جانا پڑے. ہم لوگ, جیسے آپ نے بہت اچھی بات کی ابھی عروج کے, ہمارے دور میں تو چھٹی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, اور اب بچہ کہتا ہے کہ میں نفل ادا کروں گا کہ چھٹی ہونی چاہیے, اسکول نہیں جانا چاہیے, پیپر کینسل ہو جائیں. کووڈ کے بعد ہم تباہی کے دہانے پہ ہیں. آنے والے سالوں میں تعلیم کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے.